اللہ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بڑی نعمت دیدار سے سرفراز فرمایا۔ یہ ہمارے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک امتیازی وصف ہے کہ ان ظاہری آنکھوں سے رب کا دیدار ہمارے نبی نے کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر پیغمبر نے کہا تو صحیح کہ اللہ ایک ہے، لیکن رب کو تکنے والی جو ذات ہے، اللہ کا دیدار کرنے والی جو ذات ہے، وہ ہمارے پیارے محبوب ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس سفر معراج کا جو آغاز ہے اللہ نے لفظ سبحان سے کیا۔ تو لفظ سبحان لفظ اللہ نے بیان کر کے بتا دیا، لوگو یہ نہ دیکھنا یہ جانے والا کون ہے، اس طرف دیکھنے سے پہلے یہ دیکھنا بلانے والا کون ہے، وہی ہے جس کی شان ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ ہر چیز پہ جو قدرت رکھنے والا ہے نا، وہ صاحب ایمان، وہ تیرا رب ہے، جس کے دربار میں تو جھکتا ہے، جس کے دربار میں تو اپنی عبادت کو پیش کرتا ہے، جس کی رحمت کا تو طلبگار ہے، وہی تیرا رب ہے۔ تو لفظ سبحان سے پاک ہے وہ ذات اسرا بعبدہ، جو راتوں رات لے گئی، جس نے سیر کروائی اپنے بندے کو لیلاً، رات کے تھوڑے سے حصے میں۔ لفظ سبحان سے ہماری رہنمائی بھی حضور نے فرما دی، فرمایا من قال سبحان اللہ وبحمدہ مئۃ مرۃ کل یوم، جو بندہ روزانہ صرف 100 مرتبہ پڑھتا ہے نا سبحان اللہ، بس حطت عنہ خطایاہ وان کانت مثل زبد البحر، فرمایا اگرچہ گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہوں، مومن تو 100 دفعہ پڑھ، اللہ تیرے سارے گناہوں کو معاف کر۔ سبحان اللہ، وہ پاک ہے۔ اس نے تو کہا بھی نہیں کہ اللہ مجھے پاک کر دے۔ ان لفظوں میں ایسا کوئی جملہ نہیں ہے، لفظ نہیں ہے جس سے بندہ مانگ رہا ہو کہ اللہ مجھے معاف کر دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ تو پاک ہے، اللہ تو پاک ہے، اللہ تو پاک ہے، اللہ تو، اور بندہ تیرے کہنے سے کوئی میں پاک ہوں؟ میں تو ازل سے پاک ہوں، لیکن سن تو نے مجھے پاک کہا نا، اب میں تجھے نہ پاک نہیں رہنے دوں گا، تیرے جتنے گناہ ہیں میں سارے معاف کر دوں۔ علامہ عبد الرحمن ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بحر الدموع آنسوں کا سمندر ان کی کتاب ہے، اس میں انہوں نے ایک روایت نقل کی ہے، فرمایا کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اللہ فرشتوں سے نورانی چراغ بنوا کے زمین اور آسمان کے درمیان روشن کروا دیتا ہے۔ فرشتوں یہ چراغ بناؤ نورانی، زمین و آسمان کے مابین لٹکا دو، روشن کر دو۔ جو چراغ جلتا ہے اس کی نورانیت پھیلتی ہے، فرشتے پوچھتے ہیں بے نیاز یہ آسمان کو کیوں جگمگوا رہا ہے، یہ روشنیاں کیوں لگوا رہا ہے؟ رب پتہ کیا فرماتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے آج ایک میرے بندے نے میرے ساتھ صلح کی ہے، اس کی خوشی میں آسمان پہ چراغاں کر رہا۔ میرا بندہ مجھ سے ایک دور ہو چکا تھا، میرے رستے سے ہٹ گیا تھا، میری عبادت سے دور ہو گیا تھا، وہ میرا نافرمان بن چکا تھا۔ فرمایا آج 2 کام اس نے کی ہیں، توبہ بھی کی ہے اور وہ میرے دربار میں التجائیں بھی کرتا رہا۔ رب امیدوں کے سارے دروازے بند ہو گئے، تیرا ہی تو دربار ہے جہاں سے امیدیں وابستہ ہیں، جہاں گناہ گاروں کو وہ ثمرہ اور ان کی بخشش کا پروانہ ملتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندے نے میرے ساتھ مناجات کی ہے اور توبہ کر لی ہے، میرے ساتھ اس نے صلح کر لی ہے، اسی کی خوشی کے اندر میں آسمانوں میں چراغاں کروا رہا ہوں۔
توبہ کرو تو یہ انداز ہے، اس کی پاکی بولو تو پھر وہ کتنا نوازتا ہے۔ تو اللہ نے لفظ سبحان فرما کے تنبیہ کی ہے، یہ نہ سوچنا کیسے گئے، یہ سوچنا کہ اس ذات کو لے جانے والا کون تھا، انہیں مقام لا مقام پہ بلانے والا کون تھا، یہ عزتیں عطا کرنے والا کون تھا۔ تو اللہ نے جبریل کو بھیجا، جبریل جا میرے محبوب کو بلا کے لا۔ ساری رات قیام کرنے والا محبوب آج ماں بخواب ہے، آج حضور جلدی سو گئے جناب، پہلے جاگتے تھے، آج جو رب نے بلانا تھا مقام لا مقام پہ آج سوئے ہوئے ہیں۔ جبریل آئے، 70,000 فرشتوں کی بارات ساتھ ہے، دروازے پہ کھڑے ہیں۔ اللہ بتا کیا کروں، دروازہ کھٹکھٹاؤں؟ نہیں۔ تیرے محبوب کو آواز دوں؟ فرمایا نہیں۔ اللہ جگانا ہے، بیدار کرنا ہے، باراتی ساتھ ہیں، تیاری سے آئے ہیں، تیرے حریم ناش میں محبوب کو لے جانا ہے، کیا کروں؟ فرمایا مکان کی چھت کا سوراخ کر کے یار کے قدموں میں حاضر ہو۔ بخاری کے الفاظ ہیں، آقا شفما ففرج عن شقف بیتی، جبریل نے میرے گھر کی چھت کھولی، چھت کا سوراخ کر کے جبریل اندر حاضر ہوئے، داخل ہوئے۔ ایڈا کھڑک ہونے باوجود حضور پھر بھی بیدار کون؟ سونا آج ستا رہو نا، آج بتانا ہے جبریل کو بھی میرے محبوب کا مقام کتنا بلند ہے۔ یہ رڑوں پہ بیٹھنے والے، یہ تھڑوں پہ بیٹھنے والے، یہ بازاری بولیاں بولنے والے، آج ان کو پتہ چل جائے گا کہ آمنہ کے لال کو رب نے کتنی شان عطا فرمائی ہے۔ جبریل اندر داخل ہو گئے، حضور چادر مبارک تان کے محو استراحت ہیں، آرام فرما رہے ہیں۔ جبریل ہاتھ باندھ کے کڑا ہے، ربا دسیں تے آ ہن تیرے یار نو میں جگاواں کیویں۔ یہ سارے ملائکہ کا سردار انداز رب سے سیکھ رہا ہے۔ رب نے فرمایا جبریل تیرے لب ہیں کافور کے اور میرے محبوب کے تلوے ہیں نور کے، ان کافوری لب کو یار کے نوری تلووں پہ رکھ کے جبریل محبوب کے قدم چوم کے یار کو جگا۔ قدم حضور کے چومے ہیں جبریل نے، اور اللہ نے چموائے ہیں جبریل سے کہ محبوب کے قدم چوم، کافور کی جو ٹھنڈک ہے محبوب کو پہنچے گی تو محبوب بیدار ہو جائے گا۔ جبریل بھی کہتا ہے مجھے بھی آج تک حکمت سمجھ نہیں آئی تھی کہ رب نے میرے لب کافور کے بنائے کیوں ہیں۔ حکمتیں ہوتی ہیں نا، بے وقت آئے گا محبوب کو ہم نے لامقام پہ بلانا ہے، اس لیے بنیادی طور پہ اللہ نے جبریل امین کے جو لب ہیں وہ کافور کے بنائے۔ جبریل بتا تو صحیح تجھے سکون کتنا ملا، جبریل بتا تو صحیح تو نے جو حضور کے قدم چومے تمہیں سکون کتنا ملا۔ جبریل کی زبان کہہ رہی تھی نہ جنت کی کلیوں میں دیکھا مزہ جو محمد کی تلیوں میں دیکھا۔ وہ جنت میں سرور کہاں جو حضور کے قدموں میں ہے۔ علامہ قاضی ایاز مالکی نے ایک حدیث نقل کی ہے کہ میدان جنگ کے اندر ایک صحابی کو بہت زخم پہنچے، انتہائی جو جسم مبارک کے زخموں سے چور و چور ہو گیا، زمین پہ پڑا تھا۔ صحابہ نے اس کو جب سہارا دے کے اٹھایا نا اور پوچھا بتا تیری تمنا کیا ہے، کہا آخری تمنا یہ ہے کہ مجھے حضور کے قدموں میں پہنچا۔ سہارا دیکھ وہ جسم بھاری تھا، گھسیٹتے ہوئے قدم وہ سرکار کے قدموں میں پہنچا۔ اس نے سر حضور کے قدموں میں رکھا اور ایسے سر اٹھا کے سرکار کے چہرے و دعا کو دیکھا اور زبان پہ لفظ تھے حضور اللہ کی عزت کی قسم میں کامیاب ہو گیا، اور حضور کے قدموں میں اس کی جان کفس انسری سے پرواز کرے گی۔ یہ سرکار کے قدموں کو جبریل چوم کے بتا رہے کائنات والو رب نے سارے سکون یار کے قدموں میں رکھے۔ اگر سکون چاہتے ہو تو حضور کے قدموں سے وابستہ ہو جاؤ، محبوب کی غلامی میں آ جاؤ، قلبی سکون اور دونوں جہانوں کی عزت چاہتے ہو اور صرف اور صرف حسنین کے نانے کے غلام بن جاؤ۔ جبریل نے
وہ قدم چوم کے سرکار بیدار ہوئے تو اللہ کا حکم سنایا، ان اللہ قد اشتاق الی لقائک یا رسول اللہ، حضور اللہ آپ کی ملاقات کا بڑا شوق رکھتا ہے۔ اللہ کہاں ہے؟ رب کی قدرت کہاں نہیں ہے؟ ہو بھی نہیں اور ہر جا ہو، ہر جگہ اس کے جلوے موجود ہیں، پھر کیوں فرمایا اللہ آپ کی ملاقات کا صرف شوق نہیں، لفظ اشتیاق بڑا ہی شوق رکھتا ہے۔ اس مقام پہ اکابر ایک مثال دیتے ہیں، فرمایا ایک دوست مخلص جیل میں ہو، بندہ ملاقات کے لیے جائے، ملاقات تو ہو جاتی ہے، بات چیت بھی ہو جاتی ہے، تک بھی بندہ لیتا ہے، دکھ سن بھی لیتا ہے، سنا بھی لیتا ہے، لیکن اگر یہی محبوب جیل سے باہر ہوگا تو ملاقات کا سواد بڑھ جائے گا۔ ہندی گل ہے نا، فرق ہے کہ کوئی نہ؟ یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ اللہ ہے لا مکانی، رب مکان سے پاک ہے، اللہ جگہ سے پاک ہے، جیت سے پاک ہے۔ محبوب آپ ہیں مکانی، میں ہوں لا مکانی، میں تو مکانی ہو نہیں سکتا، محبوب آپ لا مکانی ہو جائیں تو ملاقات کا ذوق بڑھ جائے گا۔ اب حد رب نے کوئی رکھی ہے؟ کائنات کی ساری بلندیاں نیچے رہ گئیں، زہرا کا بابا اس سے بھی آگے تشریف لے گئے۔ اور بڑے کمال کی بات ہے، سرکار کا سینہ مبارک چاک کر کے فخرج قلبی فغسلہ بماء زمزم، جبریل نے سینہ چاک کر کے دل مبارک نکال کے آب زمزم سے دھویا، کوثر و تسنیم سے دھویا گیا، اور پھر دوبارہ سینہ مبارک کے اندر فٹ کیا گیا۔ سرکار فرماتے ہیں موت کا طاری ہونا تو دور کی بات ہے، حضور پہ بے ہوشی بھی طاری نہیں۔ ہوں جڑا کہنا بھی اسی حضور ورگاں ہیں، اس نے خرچہ بھی اسی کرنے ہاں، آ تیرا کٹ دیاں دل لگ پتہ جاسے جناب کہ تو حضور جی ہیں کہ کیوں نہ جناب۔ ہمارے تمہارے دل کی حرکت ان بیلنس ہو تو خطرہ پڑ جاتا ہے جناب، دستی کال چلتی ہے 1122 پہ جناب، بلڈ پریشر ہائی ہو تب خطرہ، لو ہو تب خطرہ۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل مبارک سینہ مبارک سے نکالا گیا، اور پھر بھی بے ہوشی بھی طاری نہیں ہوئی۔ پتہ چلا جو زندگی میں دل کا بھی محتاج نہ ہو اسے سارے نبیوں کا سردار کہتے ہیں۔ ہم سارے جاندار، کائنات کے سارے جاندار اپنی زندگی میں حیاتی میں دل کے محتاج ہیں، ہمارا نبی محتاج ہے؟ اونچی بولو، ہمارا نبی محتاج ہے؟ جو محبوب اپنی حیاتی میں اپنی زندگی میں دل کا محتاج نہیں ہے، یقیناً وہ اس مقام اور مرتبے پہ فائد ہے جو ان کے پاس چلا جائے ان کی بھی محتاجیاں ختم ہو جاتی ہیں، دکھڑے سارے وہیں پہ آ کے ختم ہو جاتے ہیں۔ سارے دکھوں کا مداوا اور ملجا اور ماوا رب نے محبوب کی ذات کو بنایا ہے۔ کہ نات بولو عزتیں چاہتے ہو تو وہ بھی یار کی بارگاہ سے ملیں گی، اگر نعمتیں چاہتے ہو وہ بھی یار کی بارگاہ سے ملیں گی، اگر اپنی بخشش کا پروانہ چاہتے ہو تو یار کے غلام بن جاؤ، میں تمہیں معاف بھی کر دوں گا اور اپنا یار بھی تمہیں بنا لوں گا۔ سرکار تیار ہوئے، براق پہ بیٹھے، جبریل نے لگام چھامی، چلتے چلتے سرکار مشرق اقصی میں پہنچے۔ اس سفر کے دوران جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سواری جا رہی تھی نا، تو فرمایا چلتے چلتے مررت بقبر موسیٰ فاذا هو قائم یصلی، میں موسیٰ کلیم کے قبر کے پاس سے گزرا، وہ کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے تھے۔ ذرا سوچیں، جس سواری پہ بیٹھے ہیں اس کی رفتار اتنی تیز ہے کہ منتہائے نظر تک اس کا قدم ٹکتا ہے۔ ایک قدم جب وہ سواری اٹھاتی ہے نا، جہاں بندے کی نظر کی انتہا ہوتی ہے نا، وہاں تک اس کا ایک قدم ٹکتا ہے۔ اتنا تیز رفتار سواری پہ بیٹھنے کے باوجود
زمین کے اوپر نہیں، زمین کے اندر جو ہو رہا تھا وہ بھی بتا دیا۔ اب گاڑی پہ سوار ہوں، تھوڑی سی سپیڈ بڑھا کے دائیں بائیں دیکھو تو صحیح جناب، خیر ہوگی؟ بڑی نہیں، تھوڑی چھوٹی موٹر سائیکل کی 100 کی سپیڈ پہ جناب تھوڑی سی بے توجہی کریں تو صحیح جناب۔ یہ سواری اتنی عظیم ہے، اس کی رفتار اتنی اعلیٰ ہے، منتہا نظر تک اس کا قدم ٹک رہا ہے، اور پھر فرما رہے ہیں، فرمایا آتے ہوئے موسیٰ کلیم کی قبر سے میں گزرا، وہ کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے تھے۔ آقا آپ کی شان پہ، مقام اور مرتبے پہ اور نور نبوت اور نبوت کی بشارت پہ قربان نہ جاؤں، اتنی تیز سواری پہ بیٹھنے کے باوجود زمین کے اوپر نہیں، جو اندر ہو رہا تھا حضور اس کی بھی خبر دے رہے ہیں۔ اور یہ موسیٰ علیہ السلام فرمایا مسجد اقصیٰ میں پہنچا تو وہاں بھی پہنچے ہوئے تھے۔ پھر ان کی رفتار حضور کی رفتار سے بڑھ گئی، جان دے خبر سے کھلو کے حضور دے آن دا استقبال پہ کر دیں۔ جب حضور مسجد اقصیٰ میں پہنچے تو سرکار اپنا تو پہلے پہنچو یا جناب۔ موسیٰ علیہ السلام کی رفتار حضور سے بڑھ کے نہیں ہے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام اپنی نبوت کی رفتار سے گئے اور سرکار براق پہ سوار تھے، وہ براق کی سواری کی وجہ سے سرکار بعد میں پہنچے، اس وجہ سے موسیٰ علیہ السلام اپنی نبوت والی رفتار سے گئے، کلیم حضور سے بڑھے۔ دوسری وجہ یہ بھی ہوتی ہے تو جنہوں نے استقبال کرنا ہوتا ہے نا، ان کا پہلے آنا ضروری ہوتا ہے۔ اینی گال ہے کہ کونا جنہاں استقبال کرنا ہوئے، عزت دینی ہوئے، انہاں دا پہلے آنا دونوں اعتبار سے امام الانبیاء کی عظمت اور آقا کا جو مقام و مرتبہ ہے وہ کھل کے روز روشن کی طرح واضح ہو جاتا ہے۔ اس مقام پہ ایک چھوٹا سا سوال آپ سے کر لوں، چپ ہو گئے ہو، ٹینشن نہیں لینی، میں بھی تھوڑے نال ہاں۔ مسجد اقصیٰ میں جڑی سرکار نے سارے نبیاں نو جماعت کروائی، او روماں نو جماعت کرائی یہی ہے جس میں سمایت اندنا ہاں 1 لاکھ دے کم و بیش 24,000 پیغمبر دی جماعت حضور روماں نو کرائی، یہ سارے پیغمبروں نو جماعت کرائی ہے۔ کہتے ہو نا کہ ہمارے جو نبی ہیں وہ امام الانبیاء والمرسلین، سارے نبیوں رسولوں کے وہ میرے نبی امام ہیں۔ یہ پریکٹیکل طور پہ مسجد اقصیٰ کے اندر حسنین کے نانے نے یہ جو جماعت کروائی ہے نا، یہ روحوں کو خالی جماعت، یہ سارے پیغمبروں کی صرف روحیں نہیں تھی، پیغمبر روح جسم کے ساتھ سرکار کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے۔ گل سمجھ رہی کیوں تو لگ گئی؟ اس سے ضمن ایک چھوٹا جہاں سوال اور بھی جناب، جبریل تے لین آئے سن حضور نو، سونا چلو اللہ تعالی ملاقات دا بڑا شوق رکھدا، تے باقی نبیاں نو رسولاں نو کس دسیا کہ حضور آمدنے پہ تے اکٹھے ہو جاؤ؟ گل سمجھ آئیے کیوں تو لگ گئی؟ کوئی پیغمبر کہیں پہ، کوئی کہیں پہ، کم و بیش 1,24,000 پیغمبروں کا اجتماع، اور پتہ چلا رب نے یار کو دینی تھی شان، یہ معراج کروانے سے پہلے رب نے سارے نبیوں کو، سارے رسولوں کو وہ کائنات کے جس مقام پہ تشریف رکھتا تھا، جہاں بھی آخری آرام گاہ تھی، رب نے مطلع کر دیا کہ یار کے مقتدی تم بننا چاہتے ہو تو مسجد اقصیٰ میں پہنچ جاؤ۔ اتنے جشن سے رب نے محبوب کو بلایا ہے۔ پھر مسجد اقصیٰ کے بعد بخاری کے حدیث پاک کا مفہوم ہے، پہلے آسمان پہ، دوسرے پہ، تیسرے پہ، ہر آسمان پہ اللہ کے پاک پیغمبر نے سابقہ نبیوں سے ملاقات کی۔ باب آدم علیہ السلام سے ملاقات ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہے۔ خدا کی عزت کی قسم ہر نبی کی زبان پہ مرحبا کے الفاظ تھے۔ کیا مطلب ہوتا ہے مرحبا؟ اتیتا سہلن و وتیتا سہلن، آخر نہیں سجن آن تے اکھاں، بھائی بول پو جناب، سجن آن تے تھوڑی زبان ترجمہ کر رہے ہیں۔ مرحبا ہم حضور کی آمد پہ
اگر فلیکس لگاتے ہیں تو افسوس کی بات یہ ہے مسلمان کو تکلیف ہوتی ہے، اگر کسی ہندو کو تکلیف ہوتی تو دکھ نہیں تھا، کسی یہود و نصارہ کو تکلیف ہوتی تو دکھ نہیں تھا۔ کلمہ بھی حضور کا پڑھیں اور مرحبا کا نعرہ یا مرحبا کا بینر یا پینر فلیکس لگے، کلمہ گو کا تکلیف ہو، بندہ تو پھر اپنے ایمان کی خیر منا۔ یہ نعرہ تو وہ نعرہ ہے جو آقا کی ذات اور آقا کی آمد کی خوشی پہ اللہ نے لگوایا ہے اور پیغمبر ہر آسمان پہ لگا رہا تھا۔ مرحباً بالنبی صالح، مرحباً بالابن صالح، مرحباً بالاخ صالح، وہ نیک بھائی کی آمد پہ خوش آمدید، نیک بیٹے کی آمد پہ خوش آمدید، بابا آدم علیہ السلام ہیں، یہ مرحبا کا نعرہ لگانے والا بابا آدم ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، عیسیٰ علیہ السلام ہے، حضرت ادریس علیہ السلام ہے، پیغمبر ہیں، یہ نعرہ لگانے والے۔ تو سرکار کی آمد کی خوشی کے اندر یہ نعرہ لگانے سے بندہ ایمان سے نہیں نکلتا، یہ سنت خدا اور سنت انبیاء زندہ ہو جاتی ہے۔ سرکار فرماتے چھٹے آسمان پہ لقیت ابراہیم لیلۃ الاسری، ابھی معراج والی رات چھٹے آسمان پہ ابراہیم خلیل اللہ سے ملاقات ہوئی، انہوں نے پتہ نہیں کیا عرض کی تھی یا رسول اللہ اقرا امتک منی السلام، حضور میری طرفوں واپس ونجو نا اپنی امت نو سلام کیا جائے۔ امتی تیرے نصیب کتنے بلند ہیں کہ حضور کے جد امجد ابراہیم خلیل اللہ تجھے سلام بھیج رہے ہیں۔ اقرا امتک منی السلام، حضور میری طرف سے اپنی امت کو سلام پہنچانا۔ وَقُلْ لَهُمْ، اور ان کو کہنا اِنَّ الْجَنَّةَ تُرْبَةَ الْمَاءِ طَيِّبَةُ التُّرْبَةِ عُذْبَةُ الْمَاءِ، ان کو کہنا جنت کی مٹی بڑی زرخیز ہے اور پانی بھی میٹھا ہے۔ پتہ چلا ابراہیم علیہ السلام کو پتہ تھا نا یہ جو میرے محبوب کی امت ہے نا یہ لنگر بڑے شوق سے لیتی ہے، ابراہیم خلیل اللہ نے اس امت کو روحانی لنگر بھیجا ہے۔ ہاں، ان الجنت طیبۃ التربہ، مٹی بھی بڑی پاکیزہ ہے، عذبۃ الماء، پانی بھی میٹھا، زمین بھی چنگی ہوئے تے پانی بھی، وَإِنَّهَا قِيَانٌ، بہت سارا جنت کا جو حصہ ہے نا بالکل خالی پڑا ہے۔ وَإِنَّ غِرَاسَهَا، حضور ان کو کہنا اگر شجر کاری کرنا چاہتے ہو نا، پانی بھی چنگا نے، زمین بھی چنگی نے، تے ویلی بھی پئی نے، حضور امت نو دسنا تے میرا سلام ہی دینا، انہوں دسنا پانی بھی چنگا جے، زمین بھی چنگی ہے تے زمین ویلی بھی پئی ہے، جے تسی شجرکاری کرنا چاہتے ہو، درخت لانا چاہتے ہو، باغ لانا چاہتے ہو تو میں خلیل وظیفہ دس دینا۔ حضور کا امتی اپنے نصیب پہ جھوما کر، خوش ہوا کر، خدا کا شکر ادا کیا کر کہ تیرے بھلے کے لیے ابراہیم علیہ السلام بھی کوشش کر رہے۔ وَإِنَّ غِرَاسَهَا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، فرمایا یہ جو پڑھے گا اس کے پڑھنے سے اللہ جنت میں درخت لگا دے گا۔ اس امت سے ابراہیم علیہ السلام بھی پیار کر رہے ہیں، پیغمبر نعرے بھی لگا رہے ہیں، اور قربان جاؤں وہ پیغمبر اس امت سے محبت کا اظہار بھی کر رہے ہیں۔ اور اسی چھٹے آسمان پہ جبریل نے جواب دیا تھا حضور لو دنوت انملت اللہ ترکتو، اگر ایک بال برابر بھی آگے گیا تو میرے یہ 600 نورانی پر جل جائیں گے۔ حضور ہون تسی جانو تے توڑا رب جانے۔ حضور فرمایا جبریل گھروں لے کے آیا، تیاری کروائی، وضو کروائی، سواری تے بائی، رکاب تھامی، مسجد اقصی دے وچ تو میرے نال، پہلے آسمان دوبا، تیسرا، چوتھا، پنجواں، چھواں آسمان، ہر موڑ تے میرے نال، تے ہون جواب ایک غلطہ نہ ہوئی نا جی۔ آج کتی سونا اس کے سے آگے میں پرواز رف رفتے ہوون سونا سوارے،
او تو جان تیرا پروردگارے اساں سنگ اپنا توڑ نبھائے اساں سنگ اپنا توڑ نبھائے معراج تینوں اور رب نے کرائے چم چم کے تلیاں پتہ چلا جہاں سارے ملائکہ کے سردار کے پرواز کی انتہا ہو جائے اس سے آگے تیری اور میرے نبی کے مقام کا آغاز ہوتا ہے اتنے فرشتوں دا سردار رک جائے نو لو دنو تو انمولتن ایک بال برابر یا پورا برابر وگے جاوانا لا تارک تو حضور یہ میرے نورانی پر اس کے بعد سرکار اللہ کے حرم ناس میں پہنچے رب کا قرآن اور الفاظ قرآن پہ ذرا غور کریں حقیقت چاس آ جاتی ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی محبوب اپنے محب کے قریب ہوا یہ قریب ہوئے اللہ کی ذات اپنی شایان شان اور قریب ہوئی دو کمانے یا اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا زندگی میں کبھی کمان مل جائے تو دونوں کو آپس میں ٹکرا کے کمپیریزن موازنہ کرنا درمیان میں کتنا فاصلہ بچتا ہے یہ جو تیرے ابرو ہیں یہ بھی کمان کی شکل ہے ان دونوں کے مابین کتنا فاصلہ ہے رب کا قرآن کہتا ہے دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا ذات خدا اور ذات مصطفیٰ میں صلی اللہ علیہ وسلم او ادنا یا یہ محبوب اس سے بھی زیادہ قریب سونا کتنا قرب کسی مفسر نے اس قرب کو بیان نہیں کیا اس مقام پہ آ کے خاموشی ہے وہ کہتے ہیں اس قرب کو یا خدا جانتا ہے یا مصطفیٰ جانتا ہے شاعر نے اسی کی منظر پشی کی ہے کہ جانیڑ آیا عرش الہی جانیڑ آیا اوے عرش الہی آہور نیڑے آواز آئی محبوب ذرا ہور نیڑے آ محبوب قریب سونا ذرا ہور نیڑے کتنا قریب او جانیڑ آیا عرش الہی جانیڑ آیا عرش الہی آہور نیڑے آواز آئی رب نے کیا فرمایا بن تیرے اج تئی اتھ کوئی نہیں آیا بن تیرے اج تئی ہائے ہائے یہ محبوب اور محب کی ملاقات تھی باب آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک ہر پیغمبر کو رب نے نوازا ہر پیغمبر کو رب نے شان عطا فرمائی باب آدم علیہ السلام کو معراج رب نے کروایا جنت میں مسجود ملائکہ بنا کے ابراہیم علیہ السلام کو معراج کروایا وہ نار نمروز میں وہ اس کو ٹھنڈر کر کے اسماعیل علیہ السلام کا معراج وہ چھری کے نیچے موسیٰ کلیم کا معراج کوہ طور تک محدود تھا عیسیٰ علیہ السلام کا معراج چوتھے آسمان تک محدود جب باری آئی تیرے اور میرے نبی کی سارے نبیوں کے سردار کی فرمایا کائنات کی ساری بلندیاں نیچے ساتوں زمینیں نیچے ساتوں آسمان نیچے سدرۃ المنتہا نیچے جنت نیچے لو نیچے قلم نیچے محبوب کائنات کی ساری بلندیاں نیچے رہ گئی یار سب سے آگے نکل گیا کیوں معراج کروایا لنوریہ من آیاتنا محبوب کو ہم نے اپنی نشانیاں دکھانی
یہ تانے دے رہے تھے مکے والے کہ تو مجنو ہے، تو شاعر ہے، تیری نبوت کو ہم نہیں مانتے، تیرے رسالت کو ہم نے نہیں ماننا۔ کوئی پتھر مار رہا تھا، کوئی دشمنی کر رہا تھا، رب نے حریم ناس میں بلا کے اپنا دیدار کرا کے جنت کے نظارے کروا کے جنت کی نعمتیں دکھا کے جنت کی بہاریں دکھا کے محبوب سے وعدہ فرمایا، محبوب یہ جو ساری نعمتیں ہیں، یہ ساری بہاریں ہیں، ہم نے آپ کے لیے اور آپ کے ماننے والوں کے لیے تخلیق فرمایا۔ یہ محبوب کا اللہ سے پیار کا انداز ہے۔ محبوب جو بے مثل اور بے مثال تھا نا، تو رب نے شہر بھی بے مثل اور بے مثال کرا دیا۔ اللہ محبوب کے غلامی کا صدقہ اس رات اس امت کو جو محبوب کے صدقے سے ملنے والا تحفہ ہے، نماز والا، اخلاص والا، اس پہ ہم سب کو اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ ہم سب کو پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے کام اطاعت